السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، إذا تريد أنا أفعل ما تريد فافعل ما أريد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ توکل کا بے شمار مقامات پر اس کو واضح فرمایا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے، کبھی سمجھانے کے انداز سے، کبھی ترغیب دینے کے انداز سے، اور کبھی تاکید کے ساتھ توکل کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں تاکید کے ساتھ اور بہت ہی زور دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر توکل کرے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ توکل اختیار کرو اس ذات کے ساتھ کہ جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف اشارہ کر دیا کہ اس ذات کے ساتھ توکل کرو اور اس ذات سے امیدیں لگاؤ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم بتوں سے امیدیں لگاتے ہو، تم اپنے آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنے کاموں کو ان کے سپرد کرتے ہو جو خود فنا ہونے والے ہیں، جن پر خود موت طاری ہونے والی ہے۔ ہم زمانے جاہلیت کا زمانے کو یاد کریں کہ کسی نے اپنی امیدیں اور اپنی آرزوئیں لات اور عزا سے لگائی تھی، کسی نے بارش کے برسانے کے لیے کسی اور بت کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ بارش والا بت ہے، یہ بارش برساتا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے ورنہ بارش رک جائے گی۔ کسی نے اولاد کے لیے ایک الگ تصور کیا تھا کہ اولاد یہ فلاں لات عزا اور منات میں سے کوئی بت جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے۔ تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو اس کی پرستش کی جاتی تھی، اس کی پوجا کی جاتی تھی۔
اس کو منایا جاتا تھا، اس کو راضی کیا جاتا تھا کہ وہ ناراض ہے، وہ راضی ہوگا تو اولاد دیں گے۔ اسی طریقے سے مختلف انداز سے بتوں کی پوجا، بتوں کی پرستش، یا انہیں اپنا کارساز سمجھنا، اپنے کاموں کو بنانے اور سنوارنے والا سمجھنا، یہ سارے غلط عقائد، سارے غلط رسم و رواج موجود تھے۔ اللہ نے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو کارساز سمجھتے ہو، اور جن پر اپنے امیدوں کا اور اپنے آرزوؤں اور پورا کرنے کا بھروسہ کر رہے ہو، وہ تو ایسے ہے خود فانی ہے۔ کچھ تو وہ ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن میں کوئی روح اور جان ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے کہ ان بتوں کو کہ ان کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، یہ بات امت کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے اس واقعے کے ذریعے سے سمجھا دی۔ واقعہ تفصیلی ہے، میں صرف اشارہ کرتا چلوں کہ ان کو مانا جا رہا ہے جن میں روح اور جان ہی نہیں ہے، بلکہ بعد مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کافر ہی نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھی، ایمان والے بھی، جو اللہ اور اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی امیدوں کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اگر فلاں کو راضی کریں گے، فلاں کو خوش کریں گے تو ہماری زندگی کا مسئلہ صحیح ہوگا، ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، ہم چین راحت سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان رکھتا ہو اللہ اور اللہ کے رسول پر، ہم اسے پاکیزہ، خوشحال، چین سکون، راحت والی زندگی دیں گے۔ تو جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ تو نظر کرتا ہے اللہ کی طرف، سارے کاموں کو، ساری امیدوں کو، سارے آرزوؤں کو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، یا اور دوسری کوئی سی بھی پریشانی ہو، سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ کی ذات پر توکل اختیار کرو، بھروسہ کرو کہ وہ کاموں کو بنانے والا ہے، کاموں کو سنوارنے والا ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ہم دوسرے اسباب کو ٹٹولتے ہوئے یا دوسروں پر امیدیں لگائے ہوئے نہ رہے۔ وہ اللہ تو کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہیں فرماتا ہے کہ ہم اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، وہ پکارتا ہے، ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو وہ اللہ اتنے قریب ہے، اسی سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، اسی سے امیدیں لگانی چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنی آرزو اور تمناؤں کو رکھنا چاہیے۔ سارے مسائل اسی کے سپرد کریں۔ اور پھر ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے کاموں کے اندر اللہ کی مدد شامل ہو، جس کے کاموں کے اندر اللہ کی مدد شامل ہو، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، پھر اسے
اور کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ کو دعائیں ملیں گی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ مستقل اس کے ایک فضائل موجود ہے آیت کا۔ اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین کاموں کو سنوارنے والا اور بنانے والا۔ کہیں پر ایمان والوں کی صفات یوں بیان کی گئی، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والے جب حالات آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اپنی جانب سے ہو یا دشمنوں کی جانب سے ہو، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دلوں کی گہرائی سے ان کے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں، ہم تو تکلیفوں اور مشقتوں کو جھیل جائیں گے، لیکن ایمان والوں کا جو طرز ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، وہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا سکھلائی گئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب گھر سے نکل رہے ہیں، بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہے کہ کاموں کو بنانے والے اور سنوارنے والے اللہ ہے۔ گویا کہ بندہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد یہ اقرار کر لیتا ہے اللہ کے حضور، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت اور اس طریقوں کو اختیار کر کے یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اب میری ذات اللہ کے سپرد ہے، میرے سارے کام اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میں اپنے کاموں کو آگے بڑھاؤں گا، میں اپنے کاموں کو سنواروں گا، میں اپنے بس اور استطاعت کی کروں گا، کاموں کو بنانے والے اللہ ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیں۔ توکل کا ایک سادہ سی اور آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، چاہے اپنی ذات کے تعلق سے ہو یا اپنی اولاد کی تعلق سے ہو یا گھر والوں کے تعلق سے ہو، جو بھی حقوق اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں اس میں ہم اسباب کو اختیار کریں۔ اگر روزی کا مسئلہ ہے، اسباب کو اختیار کرے، اگر بیمار ہے، اسباب کو اختیار کرے کہ اس کا علاج کرائے۔ تو جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہے، ان مسائل میں ہم اسباب کو اختیار کریں۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر نظر کرے، اللہ کی ذات پر توجہ ہو کہ اے اللہ، جو آپ نے ہمارے ذمے سپرد کیا تھا اسباب کو اختیار کرنا، ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم کو کتنی کامیابی ملیں گی اور ہم کتنا اس میں کامیاب ہوں گے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس کا نام ہے توکل۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھ جاتا ہے کہ اب کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نکلنا نہیں ہے، مقدر کا ہے، مل جائے گا۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور جو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہ کے بیٹھ جائے
نہ روزی کی تلاش میں نہ نکلے، نہ بیماری کے علاج کے لیے نہ نکلے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس بندے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، گویا کہ حرام اور ممنوع کام کر رہا ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایک روایت یہ موجود ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اپنا اونٹ لایا ہو، اونٹ کو باندھ کر توکل کرو یا اس کو چھوڑ کر توکل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے باندھو بھی بعد میں توکل کرو۔ تو اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ توکل کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے اور ایک درجہ توہم کا ہے جس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ فرض کا درجہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے پانی کے اندر پیاس کو بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے کہ کسی کو پیاس لگے تو وہ پانی پی لے، کسی کو بھوک لگے وہ کھانا کھا لے، اسی طریقے سے کسی کو نیند آ رہی ہے وہ سو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ ابھی ایک شخص پیاسا ہوا ہے لیکن پانی ہی نہیں پیوں گا، کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، اس حکم سے اور اس شریعت سے جو دور ہو رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ان کو اختیار کرنا فرض کا درجہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی آدمی پانی پیتا ہے لیکن پیاس ہی نہیں بجھتی، کھانا کھاتا ہے بھوک ہی نہیں مٹتی، ایک بیماری ہے، تو یہ تو اللہ کے ذمے ہے کہ کس کی پیاس کو بجھانا، کس کی پیاس کو نہیں بجھانا۔ کئی عذاب کی شکلیں بھی یہ آ چکی ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے لیکن بھوک نہیں مٹ رہی، تو یہ تو عذاب کی شکلیں ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ضروری ہے یہ فرض کا درجہ ہے۔ اگر اس سے آپ دور ہو رہے ہیں تو گویا کہ شریعت کے خلاف آپ عمل کر رہے اور گویا کہ یہ خودکشی کے اندر شامل ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ دوسرا درجہ سنت کا ہے کہ ابھی کسی کے سر میں درد ہو گیا، اب اس کا علاج کرانا ہے تو فلاں شخص نے بتلایا کہ یہ دوا کھا لو۔ اب یہ جانتا ہے کہ اس دوا سے صحت مل جائیں گی، ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس دوا کو استعمال کرے، یہ سنت درجہ ہے۔ یہ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس میں بھی اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کا علاج فوری طور پر نہیں کیا گیا اور اس نے اس دوا کو استعمال نہیں کیا، یہ پرہیز نہیں کیا تو ہلاکت کا سبب ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر دوا کو استعمال نہیں کر رہا ہے گویا کہ حرام کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، خودکشی کر رہا ہے، جو اسلام اور شریعت میں منع اور حرام ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے توکل کا کہ جس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر میں بات پیش کروں کہ آدمی کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب سامنے سے کالی بلی چلی گئی، اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب کام پورا نہیں ہوگا، یہ توہم میں سے ہے، یہ اس کا وہم ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محرم گزرا ہے، لوگوں نے کہا کہ نکاح اگر کریں گے تو یہ کیا ہوگا، نحوست والا ہو جانا، اس طریقے سے یہ توہم جو ہے اس کا چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ توکل کے 3 درجے۔ ایک حدیث پاک میں، وقت مختصر ہے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی مانند ہوں۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بندے اللہ کے جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندے کی طرح ہوں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پرندے صبح میں نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب
گھر واپس لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ایسے بندے اگر ایمان ایسا ہوگا کہ صبح میں نکلے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ حلال روزی ہم کو دے گا، مقدر کی روزی دے گا، حلال روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ شام کو واپس حلال روزی کے ساتھ لوٹائیں گا۔ تو ایسا ایمان ہم کو بنانا ہے۔ یہ جو توکل کی بات کہی گئی ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، یہ بہت اونچی بات ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں گے تو بہت سارے خرافات، جھگڑے، فتنے، فساد اور جو لوٹ مار چل رہی ہے، جو ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر کرنا، یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی ذات سے توکل ہٹ گیا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی ذات پر توکل ہوتا تو ایمان والے کی یہ شان ہوتی کہ حلال لقمہ اس کے بدن میں جاتا، حرام کی طرف اس کا قدم نہ بڑھتا، نہ اس کے ہاتھ بڑھتا، نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا، اس لیے کہ جھگڑے کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ کسی سے کچھ تمنا لگایا تھا، اب جھگڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو حرام کاروبار چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، تفصیلی چیزیں ہیں، آپ اگر ایک ایک چیز پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے، توکل کی کمزوری ہے، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے دنیا اپنی برباد کر بیٹھا۔ ورنہ ایمان والوں کی یہ شان ہے، ایمان والے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں چین، سکون، راحت، اطمینان ہوتا ہے، اس لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ ایک بندی نکاح ہوا، 24 سال کی عمر ہے، شوہر جو ہے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ 2-3 دن اس نے رویا، لیکن چوتھے دن یہ کہنے لگی کہ اللہ کا یہ امر تھا، اللہ کا یہ حکم تھا، اس لیے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس طور سے یہ الفاظ کہہ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتی تھی کہ میرا اللہ ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی اس لیے یہ ہو گیا، لیکن وہ دل میں مطمئن ہو جاتی۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، میں بات اپنی ختم کرنا چاہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک میری چاہت ہوتی ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے، لیکن اگر وہ میری چاہت کو پوری کرتا ہے تو میں اس کی چاہت کو پوری کروں گا، اگر وہ میری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو ایسا پھنساؤں گا، ایسا گھماؤں گا کہ اسی کے گرد گھومتا رہے گا، کوئی مسئلہ اس کا، کوئی کام اس کا حل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مجھ کو راضی کرنے کی فکر کر لے اور میری ذات پر بھروسہ کر لے اور اس بھروسے کے ساتھ زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، میں اس کے کاموں کو بناتا اور سنوارتا چلا جاؤں۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی اگر توکل پیدا ہو جائے تو آدمی سارے غموں سے نجات پا جائے اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو خوشحال، اطمینان، چین، سکون والی وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہم کو توکل والی یہ کیفیت نصیب فرمائے، چین، سکون، راحت، اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد